بتائیے گا یہ معاملہ ہے کہ اب واقعہ کیسے پیش آیا, کیوں پیش آیا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ انہوں نے الیگل ریڈ کیا اور میں نے ان سے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آفینس کیا ہے. اب انہوں نے الٹا ایک وکیل پہ, ایک عورت وکیل پہ انہوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. انہوں نے میری عزت کو پامال کیا, انہوں نے سڑکوں پہ مجھے دھکے دیے ہیں, مجھے گالیاں دی ہیں. یہ ایک ایس ایچ او ہو کے یہ عورت کی یہ عزت کرتا ہے, یہ قانون کے رکھوالے ہیں, یہ عزت پرووائڈ کر رہے ہیں عورت کو. ان کے اپنے گھر میں کیا ماں بیٹیاں نہیں ہیں جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ جنگل کا قانون ہے, یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہاتھ لگائیں کسی کو, اور ایک وہ بھی ایک عورت ذات کو. انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. انہیں کسی صورت بھی بخشا نہیں جائے گا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور اس معاملے کو ہم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, آپ کی سپورٹ, ہر ایک کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. ہم لوگ میں ہر ممکن حد تک جاؤں گی تاکہ ان لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کمزور نہیں ہیں. عورت جتنی پاورفل بن سکتی ہے ہم اسے بنائیں گے, اور یہ آج میں نے سٹیپ اٹھایا, یہ ان کے لیے ایک نصیحت ہوگا, ان کے لیے پریسیڈنٹ ہوگا کہ آئندہ یہ کسی عورت وکیل کے ساتھ, کسی عورت کے ساتھ بھی, اگر وہ وکیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ان کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر سکیں. یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے آپ کے بھائی پر جو ہے وہ مقدمات تھے اس حوالے سے جو انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ سب جھوٹے ہیں اور کہنے کو تو بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ہوتے کون ہے کہنے والے؟ یہ تو ڈیسیژن کورٹ نے کرنا ہے نا کہ آیا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. انہوں نے تو جھوٹے پرچے ڈال کے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. کرنے کو تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم بائی لا چلیں گے اور جو ہمارے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا ہم فیئر ٹرائل کریں گے اور انشاءاللہ بری ہو کے انہیں دکھائیں گے. ہاں جی بالکل, آپ نے جو ہے ان کی گفتگو سنی. میرے ساتھ جو ہے معروف قانون دان خرم شہزاد مغل صاحب موجود ہے جو کہ اس سارے معاملے کو جو ہے دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا اصل میں یہ معاملہ ہے کہ آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امیر حمزہ میڈم کا بھائی ہے اس کے اوپر اس سے قبل صرف 2 ایف آئی آر ہیں جن میں وہ بیل آؤٹ ہے اور اس کا ٹرائل چل رہا ہے, اور وہ بھی گھریلو تنازع کی وجہ سے اس کے اوپر وہ ایف آئی آرز ہوئی تھیں. اس کے علاوہ نہ آج تک ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے, نہ کوئی اپلیکیشن ہے, نہ ہی وہ پولیس کو کسی مقدمے میں ریکوائرڈ تھا. جو 2 مقدمے پہلے تھے اس میں انکوائری چل رہی تھی ایس ایچ او سول لائن کی, سابقہ ایس ایچ او کی. وہ اپنے پیٹی بھائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ دوبارہ ریکارڈ یافتہ ہونے کا ڈرامہ کیا اور امیر حمزہ کو انلیگلی طور پر جو ہے وہ انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی, جو کہ ان کی بہن کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں لے کے گئے ہو, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اور اپنی سیف سائڈ کرنے کے لیے, کیونکہ سوشلائز بات ہوگی, پرائیویٹ گاڑی پر آئے, لدے والا تھانے سے آئے, نہ انہوں نے تھانہ صدر کے علاقے میں کوئی اپنی رپٹ درج کی, نہ کوئی ڈائری نمبر لکھوایا, اور غیر قانونی طور پر یہ آگے پرائیویٹ گاڑی پر 3-4 بندے ساتھ تھے. پتہ نہیں وہ پولیس والے بھی ہیں نہیں ہیں, یہاں ایس ایچ او کا پرائیویٹ عملہ ہے, سٹاف ہے, نہ انہوں نے کوئی یونیفارم پہنا ہے, نہ انہوں نے کوئی اپنی آئیڈینٹی دی ہے, ماں سوائے حسن ورک ایس ایچ او کے جو کہ اس گاڑی میں موجود تھا. اور وہ بھی دیٹ ٹائم میڈم کو پتہ لگا جب میڈم ان کی ویڈیو بنا رہی ہیں, ان سے پوچھ رہی ہیں. وہ ویڈیو میں باہر آیا, باہر آتے ہی انہوں نے میڈم سے موبائل چنا ہے, میڈم کے ساتھ زدوکوب کیا اور ان کا دوپٹہ وغیرہ کھینچا, اور وہ سیکیورٹی والوں نے آ کے ان کو بچایا, نہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایس او پیز ہیں, ریڈ کی بھی ایس او پیز ہیں. اگر آپ کو وہ کہیں مطلوب ہے, کوئی معاملات ہے, تو آپ لیگلی پوائنٹ آف ویو پہ آئیں, ہمارے ساتھ بات کریں, ہم آپ کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی جو وردی کی پاور ہے وہ دکھانا شروع کر دی, اور جو پولیس کا ادھر ناروا رویہ ہے وہ کوئی لپی چھپی بات تو ہے نہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. اس کے بعد ہم تھانے میں گئے ہیں, ہم نے اپلیکیشن موو کی ہے ایس ایچ او کے خلاف کہ انہوں نے ہمارے ساتھ, ہماری میڈم کے ساتھ, ایڈوکیٹ کے ساتھ, ایک فیمیل کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, حقیقی رویہ اختیار کیا. تو وہاں ہماری اپلیکیشن تک بھی انہوں نے ٹینڈر نہیں کی, اس کو انہوں نے ای ٹیگ وغیرہ نہیں لگایا. آج ہم نے نہ صرف ایس ایچ او کے خلاف استغاثہ فائل کیا ہے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس, اس کی صبح کی ڈیٹ فکس ہے, بلکہ ہم نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی صدر سیکرٹری صاحب کے رجیم پوری کے ساتھ معاونت حاصل کرتے ہوئے جنرل ہاؤس کا اجلاس طلب کیا ہے, جس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اس نام نہاد ایس ایچ او کو ڈیوٹی سے فارغ کیا جائے. یہ وردی پہننے کے قابل نہیں ہے. جو بندہ عورتوں کی عزت نہیں کر سکتا, ایک ایڈوکیٹ کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے, اگر یہ ایک عام خاتون بھی ہوتی, لے مین بھی ہوتی, تو یہ بھی اس کی زیادتی تھی. اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب تک یہ معاملات نہیں ہوتے, میری بات چل رہی ہے, اسٹرائک رہے گی. پولیس کا داخلہ جو ہے ہم نے سیشن کورٹ میں منع کر دیا ہے, اور یہ پرچہ خارج ہو جو میڈم کے اوپر ہوا ہے, اور اس کے معاملے کی جو فیئر ٹرائل ہے, انویسٹیگیشن ہے, وہ ہونی چاہیے, اور جو قصوروار ہے اس کو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ
سزا ملنی چاہیے.